کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور طینت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے کہ میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کر بیٹھ گئے۔ پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 7 کنکریاں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ہتھیلی میں رکھا اور تسبیح پڑھنے لگی، یہاں تک کہ میں نے ان کی تسبیح کی گنگناہٹ سنی جیسے کہ شہد کی مکھی کی آواز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر ابوبکر کے ہاتھ میں رکھا تو پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی، یہاں تک کہ میں نے ان کی تسبیح کی آواز سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر عمر کے ہاتھ میں رکھا، پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی، یہاں تک کہ میں نے ان کی تسبیح کی آواز سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر عثمان کے ہاتھ پر رکھا تو پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی، یہاں تک کہ میں نے ان کی تسبیح کی آواز سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلافت نبوت ہے۔ یہ روایت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور اس میں اتنا مضمون زیادہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پھر جس قدر صحابی بیٹھے ہوئے تھے سب کے ہاتھ میں یکے بعد دیگرے وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، مگر کسی کے ہاتھ میں انہوں نے تسبیح نہیں پڑھی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اس کا حلقہ پکڑ کر اس سے پانی پیا، مگر کمزور طریقے سے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اس کا حلقہ پکڑ کر پانی پیا، یہاں تک کہ وہ شکم شیر ہو گئے۔ پھر عثمان آئے اور انہوں نے اس کا حلقہ پکڑ کر پانی پیا، یہاں تک کہ وہ بھی شکم شیر ہو گئے۔ پھر علی آئے اور انہوں نے اس کا حلقہ پکڑا تو وہ ڈول پھٹ گیا اور اس کے کچھ چھینٹے ان پر پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تولے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وزن سے زیادہ رہا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تولے گئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وزن عمر سے زیادہ رہا، اور عمر اور عثمان تولے گئے تو عمر کا وزن زیادہ رہا، پھر وہ ترازو اٹھا لیا گیا۔ اس خواب کو سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور فرمایا یہ خلافت نبوت ہے، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت نبوت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی، اور آیات قرآنیہ خصوصاً آیت تمکین اور نیز احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہاجرین میں سے جو بھی ہوگا اس کی خلافت راشدہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے تھے اور ان کی خلافت بھی راشدہ مانی گئی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ خلافت نبوت عثمان رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی، اور وہ خلافت راشدہ کی اعلیٰ قسم ہے جس کو شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں راشدہ خاصہ کہتے ہیں۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔